اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ اس کی قوم ان کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 اور 60 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ جو پیچھے جو پوری ہم نے جو پیچھے پوری ڈسکشن پڑھی، جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو جو نصیحتیں کی اور اس کے جو پریکٹیکل اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو اچھے اعمال کے اور برے اعمال کے، اور اس کے جو کیا اس کے رزلٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پوری ایگزامپلس کے ساتھ اور پورا اس کو ویژولائز کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح یہ چیزیں ہیپن ہوں گی، کہ جو برے اعمال ہیں اس کے رزلٹ کیا ہوں گے، اور جو لوگ یہ اعمال کرتے ہوں گے ان کا رزلٹ کیا ہوگا، اور جو نیک عمل ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا جو نتیجہ کیا ہے، اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کا جو مقام کیا ہے۔ پھر انہوں میں ان لوگوں کے درمیان جو آپس میں ڈسکشن ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی آگے، جو جہنمی اور جنتیوں کی جو ڈسکشن ہے، اور اس کے اوپر پھر جو اصحاب الاعراف ہیں جس کی کوالیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ لوگوں کو ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، کہ وہ ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جو ہائیسٹ لیول پہ لوگ ہوں گے ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو خیالات کے بارے میں جو پیچھے ہم نے پڑھی، کہ جیسے ہمارے خیالات ہوں گے ویسے ہی ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح سے۔ اگر ہمارے جو خیالات ہیں، جو ہماری سوچ ہے وہ اچھی پازیٹیو ہوگی تو پازیٹیو جو عمل ہی ہم سے ہوں گے، اور اگر ہمارے جو خیالات ہیں، جو ہماری سوچ ہے وہ نیگیٹیو ہوگی تو اس کے سیم جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی نیگیٹیو ہی ہوں گے۔ اور سیم اس کی اگزامپل جو اچھی محفل کی ہے، ہماری جو محفل ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، جو جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بھی لوگ اچھے ہونے چاہیے، تو برے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کو بھی ہدایت کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو پوری ڈسکشن کو آگے پھر اس کو دوسرے فیز میں انٹر کیا، کہ جو پھر قومیں جو ہیں، جو قومیں جو نبیوں کی باتوں کو جنہوں نے نہیں مانا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جن کے پاس آئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اگنور کیا، اس کو جھٹلایا، ان کا انجام پھر کیا ہوا، وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ابھی نبیوں کی جو مشہور جو کہہ لے کہ مشہور نبی ہیں ان کی اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ کیسے انہوں نے جب نبیوں کو اگنور کیا، ان کی جو ہدایت کو نہیں مانا، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد آئے ہیں، اور انہوں نے جو قرآن میں آگے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال جو ہے وہ اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور بہت تھوڑے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ان کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دی ہے، ان کے صبر اور ان کی جو انہوں نے صبر کیا اپنی قوم کو ہدایت دینے کے بعد جب انہوں نے نہیں مانا، تو یہ ان کے صبر کی ایگزامپل بہت دی گئی قرآن مجید کے اندر، اور ان کی جو محنت تھی اپنی قوم کے لیے اور کنٹینیو محنت، اور یہ بہت بڑی ایگزامپل، اس سے بڑی ایگزامپل آپ کو نہیں کہیں ملے گی، کہ 950 سال جو تبلیغ کی گئی ہے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف، اس کے بعد پھر ان کو جو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس قوم کو تباہ کیا، تو کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، کہ آپ دیکھیں گے 950 سال تک ایک جو جلیل القدر نبی تھے وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو اس کے بعد پھر ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ٹائم فریم تھا، ہر قوم کا ڈیفرنٹ ٹائم فریم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا کس کو ٹائم ملنا ہے۔ تو یہاں پہ پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ سب نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی، کہ وہ سب جو بھی نبی آتے ہیں وہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو اٹیچ کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں،
اور ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ نافرمانی سے ڈرنا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم خوفناک ہوں۔ بہت اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت رحمت والی ہے، برکت والی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کی وائلیشن سے ڈرنا چاہیے، کہ ان کے جو وائلیشن کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان سے وہ اپنی قوم کو ڈراتے ہیں۔ یہاں بھی وہ یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ان کو اپنی قوم کو وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے جو تم اعمال کر رہے ہو، ان کا جو نتیجہ ہے وہ ایک عذاب ہی ہے، جو کہ جس کو میں محسوس کر رہا ہوں، جس کو میں فیل کر رہا ہوں، جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تو تم اس سے ڈرو۔ تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے ملاؤ، ملاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو یہاں ترجمہ کیا گیا سردار ہے، اس کا دوسرا میننگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ہر طرف سے ان کی جو رزق کا فل ہو، یعنی کہ کہہ لو کہ ضرورت سے زیادہ جن کے پاس رزق ہو، ان کو یہ کہتے ہیں ملاؤ، یعنی کہ سردار لوگ تھے، ان کے پاس رزق وافر مقدار میں تھا اور ان کی ضرورت سے زیادہ تھا۔ آپ کہہ لیں کہ جیسے کسی کا برتن فل ہو اور اس میں سے پانی گر رہا ہو، اس طرح کی اس کے آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ یہ جو ان کی قوم کے سردار تھے، انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو وہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، ہم آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہمیں، اگر ہم گمراہ ہوتے تو ہمیں اتنا رزق ملتا۔ تو یہ انہوں نے جو نا وہ ریزن پیش کی کہ ہم نہیں، آپ لوگ گمراہ ہو، کیونکہ آپ کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے وہ غریب تھے، وہ زیادہ اتنے پاورفل نہیں تھے، اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن یہ جو لوگ تھے یہ بہت امیر تھے، بہت زیادہ ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی۔ تو یہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں جواب میں کہ اگر آپ لوگ صحیح ہیں تو پھر ہمارے پاس اتنی جو رزق کی فراوانی کیوں ہے؟ تو اس لیے وہ الٹا انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ گمراہ ہو، ہم نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر آگے اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ ان کو کیا فرمائیں گے وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جو بیمار ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔